اکثر ہوتا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی کمپلین ہو، آنکھ ریڈ رہنا شروع ہو گیا، آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، سب سے پہلے زیادہ تر ینگ بوائز کے اندر ہی، اسکول گوئنگ بوائز میں جو پلے گراؤنڈز میں کھیلتے ہیں، تو وہ ذرا سی بھی چیز اس کو رب کرتی ہے، آنکھ میں اریٹیشن ہوتی ہے. اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس الرجی کا، اس آنکھوں کے ریڈ ہونے کا؟ سب سے ضروری چیز یہ کہ اس کو میک شور کریں بچہ آنکھیں رب مت کرے. جب بھی آنکھیں ملنے کا دل کرے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں. ڈراپس ہیں، اینٹی الرجک ڈراپس ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کنسسٹنسی سے نہیں ڈالتے. ضروری چیز ہے بچوں کو دھوپ میں جانے سے منع کریں. اگر بہت ضروری ہے تو کالا چشمہ پہن کے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اکثر بچوں اور بڑوں کی آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، تو یہ الرجی کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کریں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بچوں کی آنکھوں کی ماہر اور بچوں کے ٹیڑھا پن جو ہے ہوتا ہے اس کی ماہر ڈاکٹر ہیرا اویس صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اچھا، اکثر ہوتا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور کیونکہ آنکھوں میں جلن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے اور بڑے آنکھیں ملتے ہیں. اچھا، جب شروع میں آنکھیں ملتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جیسے ہی تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو پھر جلن بڑھ جاتی ہے اور آنکھ کھلنے کا یعنی کہ کھولنے کا بھی دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ آنکھیں بند رہیں اور آپ لیٹے رہیں. بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے کیونکہ آج کل اسپرنگ سیزن ہے اور اسپرنگ سیزن میں یہ پیک کرتا ہے. اس کو ہم ورنل کٹار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر VKC کہتے ہیں، ورنل کریٹو کنجکٹیوائٹس. ٹھیک ہے، یہ ایک پراپر ایک بیماری ہے. لیکن وہی بات سب سے زیادہ ضروری کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی کمپلین ہو، آنکھ ریڈ رہنا شروع ہو گیا، آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، سب سے پہلے آ کے ڈاکٹر کو دکھائیں. ٹھیک ہے. آنکھ میں کوئی بھی بیماری کس طرح پریزنٹ کرتی ہے؟ نظر کم آتا ہے، آنکھ میں خارش ہوتی ہے، آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھ پہ دباؤ پڑتا ہے. ساری بیماریاں ایسے ہی پریزنٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر کو دکھانے کا مقصد ہے رول آؤٹ ہو جائے ایک چیز کہ کوئی اور زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز اگر رول آؤٹ ہو جائے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، کوئی اور زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تو یہ الرجی کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ یہ الرجی ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. زیادہ تر ینگ بوائز کے اندر ہی، اسکول گوئنگ بوائز میں جو پلے گراؤنڈز میں کھیلتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، دھوپ میں کھیلتے ہیں، ان میں زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ایسوسیشن ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کو ملنا، آنکھوں سے پانی نکلنا، آنکھ میں اریٹیشن ہونا، آنکھ کا نہ کھلنا دھوپ میں، اور آنکھوں کو مل مل کے اپنا برا حال کیا ہوتا ہے بچوں نے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. وہ حلقوں کے ساتھ آنکھوں میں ہلکے بھی پڑ جاتے ہیں، بالکل ریڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ریڈنس بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل. یہ ہماری نا باڈی کا، آنکھ کا سمجھ لیں ایک رسپانس ہے. کوئی بھی الرجنس جو ہیں ہوا میں، اسپرنگ سیزن میں جس طرح آپ کو پتہ ہے پولنز زیادہ ہوتے ہیں، اس کو الرجک رسپانس ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے آنکھ میں سمجھ لیں جو اوپر والا یہ ہماری اپر لیڈ ہے، یا کچھ لوگ اس کو چھپڑ بھی کہتے ہیں، اس پہ چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں. جو ہمارے پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ سینسیٹیو پارٹ ہے وہ آنکھ کا یہ سامنے والا ڈیلا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا سی بھی چیز اس کو رب کرتی ہے، آنکھ میں اریٹیشن ہوتی ہے. اس اریٹیشن کی وجہ سے بچہ آنکھ ملتا ہے، اور جب آنکھ ملتا ہے اس سے یہ سامنے والا کرینہ خراب ہوتا ہے، وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجہ سے اینک کا نمبر انڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کئی ایسے بچے جن میں اینک کا نمبر نہیں بھی لگا ہوا، ان میں اینک کا نمبر لگ جاتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ تو ایک پریشانی کی علیحدہ بات ہے کہ اینک کا نمبر لگ گیا ہے، لیکن یہ اس سٹیٹ تک بات پہنچ سکتی ہے کہ مل کے ہم ایسی سٹیٹ تک پہنچ جائیں جس کو ہم کریٹوکونس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں آنکھ کا کرینہ بدل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اینک کا نمبر لگا کے بھی نظر بہتر نہ ہو، یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. کئی بچے اندھے ہونے تک اس مطلب آنکھ کو صرف ملنے کی وجہ سے اور الرجی کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھے ہونے تک بات پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو بعض اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے تو ایسا جب دیکھتے ہیں وہ بڑے خوفناک طریقے سے آنکھوں کو جو ہیں وہ ملتے ہیں. اچھا، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی اگر الرجی ہوئی ہے
اور آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا اور اس الرجی کا علاج نہیں کروایا تو اس سے جو ہے وہ نظر ویک ہو جاتی ہے جی بالکل، اور آنکھوں پہ دانے بن جانا یا آنکھوں پہ زخم بن جانا یہ سارا ہوتا ہے. اور یہ عمومی طور پہ جب آپ نے کہا کہ برسات اور بہار کے موسم میں ہوتا ہے. جی اچھا ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا جس طرح سردیاں ختم ہوتی ہیں اور گرمیاں شروع ہوتی ہیں، ایک تو نارمل اس میں ہے، اور ایک ہے جیسے ہی گرمیاں ختم ہوتی ہیں اور سردیاں شروع ہونے والی ہوتی ہیں، تو کیا یہ اس موسم میں بھی ہوتا ہے؟ تو اب اگر یہ صورتحال اتنی خوفناک ہو جاتی ہے کہ اگر الرجی ہوئی، آپ نے آنکھوں کو ملا اور آپ نے ڈیلے کیا، جس طرح ہمارے ہاں روٹین یہی ہے، ہر بیماری جو ہو پہلے ڈیلے کیا جاتا ہے، جب سچویشن کرٹیکل ہو جائے، مزید گھمبیر ہو جائے اور وہ جو تکلیف ہے وہ برداشت کے قابل نہ رہے، تو تب ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا جی ہے. بالکل. تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس الرجی کا، اس آنکھوں کے ریڈ ہونے کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ وہی بات، یہ ایک تو پہلے یہ اسپرنگ سیزن تک لمیٹڈ تھی، اب پولیوشن، اریٹنٹس ہمارے ماحول میں، انوائرمنٹ میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اسموگ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے اسموگ کا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا، ہم نے تو فوگ دیکھی تھی، ایسے ہی ہے نا. تو اسموگ الرجنس کی وجہ سے اسموگ میں بھی لوگ اسی طرح ریڈ آئی کی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنے طور پہ جو چیز کر سکتے ہیں، جو گھر میں چیز کر سکتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر سے پراپر علاج بھی لے رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے طور پہ یا اپنے گھر والوں میں، باقی بچوں میں، بڑوں میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے ضروری چیز یہ کہ اس کو میک شور کریں بچہ آنکھیں رب مت کرے. ٹھیک ہے، آنکھیں رب کرنے سے بچے کو روکنا ہے. آپ نے سمپل بچے کو ایک کمانڈ دینی ہے، جب بھی آنکھیں ملنے کا دل کرے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں. ٹھیک ہے، سب سے سستا اور اچھا علاج ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں. کوئی الرجن ہے آنکھ میں، کوئی بھی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے آنکھ کو، وہ باہر نکل جائے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں. ٹھیک ہے، لیکن آنکھ رب نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہی کہ اس کا سمپل سا علاج ہے، ڈراپس ہیں، اینٹی الرجک ڈراپس ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کنسسٹنسی سے نہیں ڈالتے، ہفتہ ڈالے، تھوڑا سا فرق پڑ گیا، چھوڑ دیا. جو اینٹی الرجک ڈراپس ہیں ان کا اثر آنے میں بھی 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. ان کو مسلسل کم از کم مہینے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ایسے سیزنز جس طرح اسپرنگ سیزن ہے، ٹھیک ہے، موسم بہار ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ نے وہ مسلسل ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس تو جو پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ گرمیوں کی پیک تک ڈالنے ہیں آپ نے، جب تک گرمیاں ہیں تب تک ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈی پانی کی چھینٹیں ہو گئیں. دوسرا اس کے علاوہ آپ ڈراپس پراپر یوز کریں ڈاکٹر سے اپنا ریکمینڈ کروا کے. اور تیسری جو ضروری چیز ہے، بچوں کو دھوپ میں جانے سے منع کریں. اگر بہت ضروری ہے تو کالا چشمہ پہن کے، ٹھیک ہے، تو پھر دھوپ میں کھیلیں یا مٹی میں کھیلیں. اوائڈ کریں مٹی اور دھوپ اور اس طرح کی دھول والی جگہیں اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب جس طرح آج کل کی ہم روٹین دیکھیں، میڈیا ہے، گیجٹس ہیں، پہلے ٹی وی تھا، اب موبائل فون ہوتا ہے. تو موبائل فون جس طرح چھوٹے بچے ہیں وہ ان کا لیپ ٹاپ یا موبائل فون، بچے جو ہے وہ LCD بھی نہیں دیکھتے، اب کہتے ہیں موبائل پہ لگا کے دیں اور موبائل دیکھیں. اور موبائل پہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو فنکشن ان کو بنایا ایسے گیا ہے کہ آپ کبھی تھکے ہی نہ، اور آپ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. تو کیا زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بھی آنکھوں میں کیا الرجی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں؟ زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ بہت مسائل ہوتے ہیں لیکن الرجی نہیں ہوتی. وہی بات، ڈرائینس کیسے پریزنٹ کرے گی، آنکھ ریڈ ہو رہی ہے، آنکھ میں خارش ہو رہی ہے، آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، وہی انہی سمٹمس کے ساتھ. یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ رول آؤٹ کرے اور آپ کو گائیڈ کرے کہ کیا یہ الرجی ہے یا یہ ڈرائینس ہے. زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آئی بلنکنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائینس ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بچوں میں اینک کا نمبر لگتا ہے. اینک کا نمبر جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی اینک لگا کے پھر رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہے، اسکرین ٹائم. ہاں جی، ایکسیسو اسکرین ٹائم، ایکسیسو اسکرین یوزیج، گردن کے پٹھوں کا اکڑنا اور 100 مسائل. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اچھا اب جس طرح ہم نے بات کی، یہ جو الرجی ہے یہ بچوں میں ہوتی ہے، اور جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جاتا ہے تو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں جیسے یہ بڑے ہوں گے، یعنی کہ اگر اس وقت بچے کی ایج جو ہے وہ 7 ایئر ہے، 8 ایئر ہے، تو اس عمر میں عمومی طور پہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اور پھر جیسے یہ 17 18 19 کے ہوں گے تو بہتر ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے بہتر. تو پھر اس ایج کے بعد بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر سال نہیں ہوتا، یعنی کہ جس طرح برسات کا موسم
آیا یا موسم میں تبدیلی آئی ہے تو ہر سال نہیں ہوا، بعض اوقات 2 سال بعد، 3 سال بعد یا سال چھوڑ کے ایسا ہوتا ہے، اور پھر ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ڈراپس ڈالے جاتے ہیں تو وہ الرجی کا علاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے، اب کیونکہ یہ ایک ان کی ایک روٹین، ایک سائیکل بن گیا ہے کہ ہر اس فرد کو پتہ ہے کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوگا، گرمی آئیں گی تو ایسا ہوگا، تو اب اس صورت میں صرف وہ جب الرجی ہو ڈراپس ڈالے جائیں، اور ڈراپس جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں یا ڈراپ ختم ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کا پورا 5 منتھ یا 6 منتھ ڈراپس آپ؟ وہی بات ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے، ساری چیزیں سب کچھ دیکھ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے کہ از اٹ ڈرائی آئے یا پھر یہ الرجی ہے۔ اگر تو الرجی ہے اور الرجی اتنا افیکٹ کر رہی ہے آپ کو کہ آپ کو اینٹی الرجی کی ضرورت ہے، تو وہی بات کم از کم مہینہ 2 مہینے ڈالنے ہیں قطرے۔ اور اگر اتنی ہے کہ مائلڈ اریٹیشن ہے اور آرٹیفیشیل ٹیئرز سے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو آپ وہ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب ایسے افراد جن کو الرجی ہے تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گی، کیا تجویز کریں گی؟ کیونکہ پاکستان میں جو گرمی کا سیزن جو ہے، وہ گرمی کے جو منتھ ہیں وہ زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اور سورج جو ہے وہ تیز چمکتا ہے۔ عمومی طور پہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سورج تیز چمکتا ہے اور زیادہ عرصے کے لیے چمکتا ہے۔ تو اب کیا وہ جب باہر جائیں، دھوپ پہ جائیں، تو وہ چاہے سیزن ہو یا نہ ہو، وہ جو کالا چشمہ ہے اس کا استعمال کریں؟ کالے چشمے کا استعمال، اس کے علاوہ جب بھی آپ جیسے اسپیشلی بائک یوزرز جو ہیں وہ گھر واپس آئیں تو اچھے طریقے سے فیس واش کریں، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماریں، آنکھ کو اچھے سے مل کے دھوئیں، آنکھ کے اندر کوئی دھول مٹی وغیرہ نہیں رہنا چاہیے، اور جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں دھول مٹی کو اور دھوپ کو وہ اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر ہیرا اویس صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو بھی آنکھوں میں الرجی ہے یا آنکھوں میں کوئی بھی پرابلم ہے، تو آنکھیں جو ہیں وہ انسانی جسم کا بڑا ہی سینسٹیو حصہ ہے۔ ویسے جب بھی آپ کو کوئی میڈیکل تکلیف ہو، میڈیکلی آپ انفٹ ہوں، تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن آنکھوں کا معاملہ جو ہے وہ مزید حساس ہے، اور اس میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کوز، پہلے وہ جانے کہ کوز کیا ہے اور پھر اس کوز کا ٹریٹمنٹ کیا جائے تاکہ آپ تکلیف سے بچ سکیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔